اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی آج بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، آپ کو دوسرے انبیاء پہ امتیاز عطا فرمایا۔ وہ امتیاز کیا ہے؟ بہت سے امتیازات ہیں، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو انبیاء تشریف لاتے تھے، وہ عموماً کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، جگہ یا خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت، پوری دنیا اور قیامت تک کے زمانوں کے لیے آئے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات قیامت تک نافذ العمل ہیں، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں۔ پھر ان تعلیمات کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو میں شریعت کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بیان ملتا ہے آپ کو کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں کام جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، فلاں عمل واجب ہے، فلاں مسنون ہے۔ یہ پہلا پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ امت کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالات آنے والے ہیں، کن کن مسائل سے یہ امت دوچار ہونے والی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے آئندہ پیش آنے والے اہم واقعات کو دیکھنے کے بعد امت کو خبر دی کہ آئندہ زمانے میں یہ واقعات و حالات پیش آنے والے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ان حالات و واقعات میں ایک مومن کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی۔ صرف اس وقت جو موجود لوگ تھے ان کی ہی فکر نہیں تھی، بلکہ آئندہ قیامت تک آنے والے جو لوگ آنے ہیں ان سب کے لیے حضور علیہ السلام فکر مند رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر میں، سوچ میں پڑے رہتے تھے، ہر وقت آپ پر غم چھایا رہتا تھا۔ ارشاد، وہ غم کس چیز کا تھا؟ کوئی پیسے کمانے کا یا وہ دنیا کے مال و متاع کا غم تھا؟ نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے میرے محبوب، اپنی جان کو کیوں ہلاک کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں۔ اس چیز کا غم کھایا جا رہا تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔
لہذا آئندہ آنے والے حالات و واقعات جو قیامت کے قریب فتنے برپا ہونے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس امت کو آگاہ کیا۔ احادیث کی تقریباً تمام کتابوں میں ابواب الفتن کے نام سے باب قائم ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، کہ تمہارے اوپر یا تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہو جائیں گے جیسا کہ بارش کا پانی ہوتا ہے، یعنی اتنی کثیر تعداد میں فتنے آئیں گے جیسے بارش کا پانی کثیر تعداد میں تمہارے گھروں میں آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ فتنے ایسے نہیں ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ فتنے اس طرح آئیں گے جیسے بارش کا ایک قطرہ گرتا ہے، پھر دوسرا گرتا ہے، پھر تیسرا گرتا ہے، یعنی ایک گرتا ہے اس کے بعد فوراً دوسرا، پھر فوراً تیسرا، لگاتار وہ قطرے گرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک فتنہ اٹھے گا، آپ اس کو بچانے کی، دبانے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی دوسرا اٹھ جائے گا، وہ ابھی ختم نہیں ہوگا کہ ساتھ ہی تیسرا فتنہ اٹھ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، سَتَكُونَ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ، کہ ان قریب اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ میرے محترم دوستو، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطائے فرمودہ وحی کے ذریعے اور اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے یہ ساری باتیں روز روشن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آشکار کر دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے تمام حالات و واقعات، جو فتنے پیش آنے ہیں، جو واقعات پیش آنے ہیں، ان سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور یہ دعا حضور علیہ السلام کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور کثرت سے اس کو مانگا کریں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایک بات بتلائی کہ میری امت اس سے آگاہ ہو جائے اور اس سے بچ جائے۔ اتنے فتنے برپا ہوں گے قیامت کے قریب کہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی کہ ایمان کس طرح بچانا ہے، ایمان بچانے کی سمجھ نہیں لگے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت گھروں میں قیام کرو اور اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ اتنے فتنے آئیں گے قرب قیامت کہ ایک حدیث میں تو حضور علیہ السلام نے اتنے فتنوں کا ذکر کیا کہ اگر ہم ان کو دیکھیں، اپنے گرد و پیش کے حالات پہ نظر ڈالیں، تو آج وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی حدیث ہے ایک، جس میں حضور علیہ السلام نے قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی، وہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ ان میں سے پہلی بات، لوگ نماز غارت کرنے لگ جائیں گے، یعنی لوگ نماز چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنے میں غفلت کریں گے۔ یہ بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں کہتے تو سمجھ آتی،
کیونکہ آج کے زمانے میں لوگوں کو نماز کی فکر نہیں، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اور آپ، ہمیں نماز کی فکر نہیں ہوتی، دنیا کے کاموں کی فکر ہوتی ہے، العیاذ باللہ۔ لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ جس وقت نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسلمان کتنا ہی کمزور ایمان کا مالک ہو، کتنا ہی وہ چور ہو، کتنا ہی وہ بدکار سے بدکار مسلمان ہوتا، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ بولنا ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں گے، دین بیچ کر دنیا کمائیں گے، قطع رحمی کرنے لگیں گے، یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے لگیں گے، رشتے توڑنے لگیں گے، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لوگ ریشم کا لباس پہننا شروع کر دیں گے، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی پتہ بھی نہیں چلے گا انسان کو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ تندرست گھر میں داخل ہوا کہ اچانک خبر آ گئی کہ وہ آدمی مر گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی ایسے آثار بھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا، یا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے کراہت پسند بن جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں وہ اس سے کراہت کرنے لگ جائیں گے کہ ہمیں اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں منصوبہ بندی والوں کو کہ ان کا نعرہ بچے دو ہی اچھے، اور آگے کچھ عرصے کے بعد دیکھنا وہ اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ پھر فرمایا کہ کمینوں کی ٹھاٹ باٹ ہوگی، شریفوں کے ناک میں دم کر دیا جائے گا، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی بادشاہ اور وزیر دونوں جھوٹ بولا کریں گے۔ فرمایا کہ امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آگے فرمایا مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ ایلوے کا پودا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے دل اس ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہو جائیں گے۔ فرمایا سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا، اس پہ نقش و نگار بنائے جائیں گے، اور مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار تعمیر کیے جائیں گے، لیکن دل ویران ہو جائیں گے۔ فرمایا شرابیں پی جائیں گی، شرعی صداؤں کو معطل کیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، جو لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، غیر مہذب ہوں گے، وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ فرمایا تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کیا کرے گی، مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی۔ آج آپ دیکھ لیں
نعوذ باللہ وہی حالات پیش آئے ہوئے ہیں کہ مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائے ہوئے ہیں، عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑا سے دور سے کسی کو دیکھیں تو پہچانا نہیں جاتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ غیر اللہ کی قسمیں کھایا کریں گے۔ قسم تو اللہ یا اس کی صفت کی کھائی جاتی ہے، لیکن لوگ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے، مثلا جیسے کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، تو اس طرح کر کے لوگ قسمیں غیر اللہ کی کھایا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دے گا۔ یہ بھی کے لفظ سے بتا دیا کہ دوسرے لوگ تو دیتے ہی دیتے ہیں جھوٹی گواہیاں، لیکن مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے لگے گا۔ فرمایا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، یعنی جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، جن کو جانتے ہیں ان کو سلام کیا، جن کو نہیں جانتے ان کو کچھ نہیں بلایا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے اس پر بھی سلام کرو۔ لیکن ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جن کو تو ہم جانتے ہیں ان کو سلام کریں گے، راستے میں جا رہے ہیں، جبکہ راستہ بالکل ایسا ہو کہ جہاں کوئی آدمی آ رہا ہے تو سب کو سلام کرنا چاہیے، لیکن وہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ وہ لوگ ایسے ہی گزر جایا کریں گے، آگے جو جاننے والا ملا اسے سلام کیا، جو نہیں ہے وہ پاس سے گزر جایا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، آخرت کے کام کے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا۔ مطلب کیا کہ قومی خزانے کو ذاتی جاگیر سمجھ کر اس میں سے خرچ کیا جائے گا اپنی مرضی کا۔ امانت کو لوٹ کا مار سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے رذیل آدمی وہ قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، انسان دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، انسان بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، جیسے آج کل ان کو سجا کے سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ سرے راہ شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھ کر کیا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، حفاظتی یعنی پولیس والے عام ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے موسیقی سنتے ہیں اس کے بدلے میں قرآن کریم کو سنا جائے گا اور اس سے اپنے آپ کو محظوظ کیا جائے گا، اپنے دل کو موسیقی سے ہٹا کر یہ قرآن اس کی جگہ پہ لایا جائے گا۔ اس لیے قرآن نہیں سنا جائے گا، اس لیے قرآن نہیں پڑھا جائے گا کہ اس سے اللہ راضی ہو، اس لیے قرآن نہیں پڑھا جائے گا کہ یہ میری مغفرت کا سامان بن جائے، بلکہ نغمہ سرائی کے ذریعے اس کو سنا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی اور امت کے آخری لوگ اپنے پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام پر لان تان کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو اس وقت کا انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے یا تو تم پر سرخ آندھی کا عذاب آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔
آج ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے، اور کیسے نہ ہو کہ یہ باتیں نکلی کس کی زبان سے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں نکلی ہوئی ہیں، اور مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ یہ کائنات تباہ و برباد ہو سکتی ہے، آسمان و زمین ملیا میٹ ہو سکتی ہیں، چاند اور سورج بے نور ہو سکتی ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف وہ سچا ثابت ہوتا ہے۔